الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ مجلس جامعہ کے امتحانات کے نتائج کے عنوان سے ہے، اور آپ حضرات تک آپ طلباء کرام کے جو نتائج ہیں وہ پہنچ جائیں، اور ہر ایک تو اپنی تعلیمی صورتحال سے آگاہی ہو جائے۔ اس کے لیے دو صورتیں ہمارے سامنے تھیں۔ ایک صورت ہمارے سامنے یہ تھی کہ ہم ان امتحانات کے نتائج، آپ کی جو کلاسیں ہیں، درجات ہیں، ہر درجے کے امیر صاحب کو بلا کر وہ نتیجہ ان کے حوالے کر دیں، اور اس نتیجے میں جہاں ہر طالب علم کا مجموعی رزلٹ ہو، وہیں پر تمام کتب اور جتنے بھی مضامین مدرسے کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کی جماعتوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان سب کا انفرادی رزلٹ وہ بھی ہر طالب علم کے سامنے آ جائے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ہم باقاعدہ ایک اجتماعی نظم قائم کریں، اور اس نظم میں جو طلباء اکرام ماشاءاللہ محنت کر کے اچھے نمبرات حاصل کر کے انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کیا، ممتاز کیا، تو ان طلباء اکرام کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ مقصد تھا کہ آئندہ جو خماسی امتحانات انشاءاللہ قریب ہیں، اس کے حوالے سے کچھ تحریض اور ترغیب بھی ہو جائے۔ تو آج کی یہ جو ہماری مجلس ہے، اس میں یہی دوسری صورت اختیار کی گئی ہے کہ آپ تمام ساتھیوں کو جمع کیا گیا، اور جن طلباء اکرام نے ماشاءاللہ امتیازی نمبرات حاصل کیے، انشاءاللہ حضرات اساتذہ اکرام کے مبارک ہاتھوں سے انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے اور حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، اور ان کے لیے پہلے سے بڑھ کر دعائیں بھی ہوں گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو باقی طلباء اکرام ہیں، جو باقی ہمارے ساتھی ہیں، ان سب کو بھی متوجہ کرنا ہے کہ بھائی آپ بھی اس دوڑ میں حصہ لیں، آپ بھی کس سے کم نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں، کمزور نہ سمجھیں، اور نا امید نہ ہو، بے فکر نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ بھی محنت کریں، اور جو آنے والے امتحانات ہیں اس میں آپ اپنی محنت، اپنی لگن، اپنا شوق، اپنی فکر مندی، احساس، ذمہ داری، ان سب چیزوں کا ثبوت دیتے ہوئے آپ پہلے سے بڑھ کر اپنی جو تعلیمی صلاحیت ہے، جو اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتیں ہیں، ان کا اظہار کریں۔ بعض ساتھی امتحانات کے موقع پر یہ دعا دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ ہمارے دادا استاذ حضرت مولانا قاری محمد رحیم بخش صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے نام نامی سے یہ ادارہ منسوب ہے، حضرت یہ فرمایا کرتے تھے
کہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کے امتحانوں سے بچائے. اس لیے کہ اگر واقعتاً اللہ پاک اس امتحانی صورت کو حقیقت میں بدل دیں تو کوئی بھی اپنے آپ کو ممتاز نہ کر سکے اور اپنے آپ کو اس امتحان سے بچا نہیں سکتا. ہمارے رحیمی سلسلے میں وہ طالب علم کے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے اپنے اساتذہ کے سامنے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں یا جیسا قرآن کریم کا حق ہے اس طرح کا مجھے یاد نہیں ہے، تو اس کی تو بخشش ہو جاتی ہے. اور جو طالب علم یہ کہے کہ جی مجھے ایسا یاد ہے کہ اب مزید یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے اپنی درسگاہ میں بھی دیکھا اور حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بھی یہ بات سنی کہ جس طالب علم کے دماغ میں یہ خمار ہوتا تھا تو فرمایا کہ پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی. ہمارے ہاں تحفیظ القرآن میں جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گردان کے بچوں کا جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جاتی تھی کہ جی ان کا بالکل صحیح ہے، وہ صاد کا صحیح ہونے کا اشارہ ہوتا تھا، اور کوئی سننے والا یہ کہتا تھا کہ جس کی بالکل بھی غلطی نہیں آئی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی تدریسی مہارت کی بنیاد پر، اور مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس طالب علم کے دل دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ مجھے مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلاتے تھے اور چند ہی آیات میں مختلف اغلاط کی نشاندہی کے بعد نشاندہی کرتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو یہ آپ نے یہاں اس طرح پڑھا اور اس طرح پڑھنا چاہیے تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو یہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، بس مجھے اب مزید محنت کی فکر کرنے کی احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یقین کریں وہی وقت ہوتا ہے، وہی گھڑی ہوتی ہے جب وہ آدمی تنزلی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، وہ نیچے کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان طلباء اکرام کا جنہوں نے اسی سال وفاق المدارس کا امتحان دے کر، آخری امتحان دے کر سند فراغ حاصل کرنی ہوتی تھی، تو اس سال میں 100 طالب علم ہے، 110 ہیں، جتنے بھی طلباء ہیں، ان میں جن کا زیادہ یاد ہوتا تھا شامت بھی زیادہ انہی کی آتی تھی. جن کو قدرے کمزور ہو وہ بیچارے ویسے ہی احساس کرتے تھے، ڈرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے. جن کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو بہت یاد ہے اور ان کے دل دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوتی تھی، تو زیادہ شامت بھی انہی کی آتی تھی. بار بار انہیں بلایا جاتا، بار بار سنا جاتا، فکر مند کیا جاتا، اور زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی، اور زیادہ منزل ان کی سنی جاتی. یہ نہیں کہ ان کو تو یاد ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا، کچھ طلباء ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو جب فجر کے لیے اٹھے اور انہوں نے نماز فجر کے لیے تیاری کی، وضو کیا، اس وقت وہ کھڑے ہو کر قرآن کریم شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اور رات سونے سے پہلے پہلے من الجنۃ والناس پر پہنچ جاتے تھے. پورا قرآن کریم روزانہ سنا دیتے تھے. اور وہ دور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ دور اچھی طرح یاد ہے کہ جب طلباء اکرام اس قدر محنت کرتے تھے اور ان کے دل دماغ میں سوائے قرآن کریم کی آیات کے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس قدر سختی ہوتی تھی کہ بعض طلباء اکرام جن کو کھیل کا، کرکٹ کا کچھ جنون اور شوق ہوتا تھا، ان پر ایسی کڑی نگرانی ہوتی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مدرسے سے باہر کہیں نظر آ جائے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیل کی تو اجازت دیتے تھے، لیکن کھیل کو مشغلہ بنانے اور کھیل ہی کو اپنے دل دماغ میں
رچانے اور بسانے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، اس کا ماحول ہی نہیں پیدا ہونے دیتے تھے، آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہر وقت قرآن کریم کی آیات، متشابہات، رکوعات اور ایک دوسرے سے مقابلہ، یہ ہر وقت فضا کے اندر یہ چیز موجود ہوتی تھی۔ اور ایسا ماحول ہوتا تھا کہ آج اگر ہم اس کو بیان کریں تو شاید طلباء کرام اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ بھی کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ جن طلباء کرام نے وفاق المدارس کا امتحان دینا ہوتا تھا قرآن کریم کا، کئی ماہ وہ قرآن کریم کھول کر بھی نہیں دیکھتے تھے، باقاعدہ یہ ایک عیب سمجھا جاتا تھا کہ بھائی تم اس سال فارغ ہو رہے ہو اور ابھی بھی تمہیں دیکھنے کی حاجت ہے، ابھی بھی تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، لیکن قرآن کریم اس طرح یاد ہو جائے کہ اس کے دیکھنے کی احتیاج ختم ہو جائے اور حفظ جو ہے وہ دیکھنے سے بھی بے نیاز ہو جائے کہ اب اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طریقے سے محنت کر کے پڑھنا بھی انشاءاللہ اجر و ثواب کو بڑھائے گا۔ تو آپ کو میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ جو طلباء جنہوں نے فارغ ہونا ہوتا تھا وہ کئی ماہ قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھتے تھے۔ جس طرح الماری سے قرآن کریم اٹھایا، اپنے سامنے رکھا اور تینوں وقت چاروں وقت اسی طرح دوبارہ بند کر کے رکھ دیا، وہ بند ہی بند ہے، کھلا ہی نہیں۔ اس طرح طلباء کو یاد ہوتا تھا، اور ایک دوسرے سے مسابقہ، وضو کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، متشابہات کا دور، رکوعات کا دور، ایسا ایک تعلیمی ماحول تھا کہ جس میں ایسی غیر تعلیمی سرگرمیاں کہ جو تعلیم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے ان کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کہ جن طلباء نے اس ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالا اور وہ ماحول اپنے اندر جذب کیا، اپنی ادائیں، طور طریق، کام کرنے کا جذبہ، ایک ذوق اور شوق، اور اپنے اساتذہ اکرام سے صرف پڑھا نہیں بلکہ ان سے پڑھانا بھی سیکھ لیا، ان کے وہ جذبات بھی اپنے اندر پیدا کیے۔ تو آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورے ملک میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد اور وہ ساتھی آج اپنے اپنے رسگاہوں میں، اپنے اپنے مدرسوں کے اندر آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتیازی مقام اور شان عطا فرما رکھی ہے۔ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر ان کی اپنی ایک شناخت ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہے۔ آج اسی شناخت، اسی پہچان پر وہ اہل علاقہ، شہر کے لوگ، بلکہ دور دراز دوسرے شہروں سے بھی ساتھی وہاں پڑھ رہے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہیں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری اور ساری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک کسی بھی ماحول کے اندر، یہ نہیں ہے کہ یہ دینی ماحول کی بات ہے، جو بھی آدمی مستقبل میں اپنے آپ کو کسی اہم کردار کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کل کیا ہوگا، میں کل کہاں ہوں گا، جو بھی ساتھی اپنے آپ کو اس حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے زمانہ طالب علمی کا جو آئینہ اور شیشہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج میں کل کی تیاری میں ہوں کہ نہیں۔ اگر آج میں کل کی تیاری میں ہوں کہ میں اپنی تعلیم کے ساتھ مخلص ہوں اور میرے اندر جو جذبات ہیں وہ دینی تعلیم و تعلم کے حوالے سے الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، ذوق اور شوق موجود ہے، لگن موجود ہے، اس کی فکر موجود ہے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے جو دیگر چیزیں ہیں ان کی قربانی دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ
اگر اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو قداور دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ کامیاب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا زمانہ طالب علمی وہ کامیابی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ کل آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور اگر یہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ اپنے زمانہ طالب علمی کا جو آئینہ اور شیشہ ہے اس میں اپنے آپ کو آپ انفٹ دیکھ رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں دیکھ رہے، تو یہ محض ایک خواب ہے، یہ محض ایک خیال ہے کہ زمانہ طالب علمی میں آپ خود اپنے آپ کو ناکام قرار دیں، زمانہ طالب علمی کے آئینے میں آپ خود اپنے آپ کو ناکام قرار دیں، اور آپ کا خیال اور آپ کا خواب یہ ہو کہ کل ہمارا ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں۔ میرے طالب علم ساتھیوں، لے دے کے ہمارے طلباء ساتھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ماحول نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ فلاں مدرسے کے اندر یا فلاں جگہ پہ ماحول نہیں ہے۔ تو میرے پیاروں، آپ ماحول سے نہیں ہے، ماحول آپ سے ہے۔ آپ ماحول سے نہیں ہے، ماحول آپ سے ہے۔ آپ نے بنانا ہے ماحول۔ آپ کا ارد گرد کیا ہے، یہ آپ ہی سے ہے۔ آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی طالب علم موبائل جیسی انتہائی مضر اور غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہے، تو ماحول کس نے خراب کیا؟ اسی طالب علم نے خود خراب کیا نا بھائی۔ اب اس میں مدرسے کا کیا قصور ہے، اساتذہ کا کیا قصور ہے، مدرسے کے نظم و ضبط کا کیا قصور ہے؟ اس میں مدرسے کی چار دیواری اور اس کے تقدس اور اس کے حرمت کا آخر کیا قصور ہے؟ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم مثال کے طور پر بغیر مطالعے کے، بغیر اپنے اسباق کی تیاری کے، اپنے اساتذہ اکرام کے سامنے بیٹھ کر اسباق پڑھ رہا ہے، اب اس میں اس مدرسے کا یا اساتذہ کا یا نظم و ضبط کا آخر کیا قصور ہے؟ مطالعہ تو ہر طالب علم نے خود کرنا ہے نا۔ مدارس کی یہ روایت ہے، ایک اچھا عالم بننے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ عربی کتب کا مطالعہ خود کرنے کی صلاحیت پیدا بھی کریں اور روز بروز اس کو بڑھائیں بھی صحیح۔ اگر آپ کے اندر مطالعے کا ذوق نہیں ہے تو آپ یقین کر لیں، آپ نہ ایک اچھے طالب علم قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ آپ ایک کامیاب مدرس بن کر ابھر سکتے ہیں۔ بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ بغیر کسی احتیاج کے درس نظامی کی جو کتب ہیں، اپنی صلاحیت اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر آپ ان کتب کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کسی کام کی صلاحیت کا نہ ہونا، کمزوریوں کا ہونا، یا من جانب اللہ کسی شخص کے اندر کوئی کمزوری ہے، یہ اتنے نقصان کی بات نہیں ہے کہ میرے اندر فلاں صلاحیت نہیں ہے، یا میں کمزور ہوں، میری محنت میرے ہاتھ نہیں آتی، یہ اس قدر نقصان کی بات نہیں ہے۔ اصل نقصان کی بات یہ ہے کہ آج مدارس کے اکثریتی جو طلباء اکرام ہیں انہوں نے مطالعے کو غیر ضروری سمجھ لیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ ایک اضافی چیز ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جبکہ میرے بھائی حضرات اساتذہ اکرام تشریف فرمائے، ہمیں تو درجہ اولا سے لے کر
دورہ حدیث تک جو بات سمجھائی گئی، پڑھائی گئی، اور ہمارے امتحانات ہوتے تھے دارالعلوم کبیر والا سے، جامعہ خیر و مدارس سے، دیگر جامعات و مدارس سے حضرات اساتذہ اکرام تشریف لاتے تھے، وہ ہماری درسگاہوں میں جو امتحان لیتے تھے وہ ہم سے تقریر نہیں سنتے تھے کہ آپ کے استاذ نے آپ کے سامنے کیا تقریر کی، ہمیں وہ تقریر سناؤ، بلکہ وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ اس کتاب کو یہاں سے لے کر یہاں تک حل کر دیں۔ مطالعہ ہی بنیاد ہے میرے طالب علم دوستوں، میرے ساتھیوں، اس بات کو سمجھیں۔ اور یہ پکی بات ہے کہ آپ جب بھی اس میدان میں قدم رکھیں گے، خود سے کتب کو حل کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، پہلے دن اگر آپ نے ایک کتاب کی ایک سطر حل کر لی تو آپ نے کامیابی کا پہلا زینہ طے کر لیا۔ ایک سطر، ساری کتابیں نہیں، آپ کے 6-7 اسباق ہیں، آپ نے اس میں سے ایک سطر ایک کتاب کی آپ نے حل کر لی خود سے، لغت کی مدد سے، بین سطور عبارت کی مدد سے، حاشیہ کی مدد سے، یا بعض اوقات اپنے کسی ساتھی سے سیکھ کر سمجھ کر یا کتاب لے کر آپ استادوں کی خدمت میں چلے گئے۔ اگر آپ نے ایک سطر حل کر لی تو آپ نے کامیابی کے پہلے زینے پر قدم رکھ لی۔ انشاءاللہ اگلے روز آپ 2 سطر حل کریں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم درجہ اولیٰ میں پڑھتے تھے تو میں کراچی میں پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت دینی ماحول غالب تھا ہمارے معاشرے میں بھی، تو بعض اوقات وہ بسوں میں کچھ سٹیکر لگے ہوئے ہوتے تھے، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے یا حدیث مبارکہ ہے یا کوئی عربی جملہ ہے، اس کے نیچے ترجمہ بھی ہوتا تھا۔ تو ہمارا سفر اس طریقے سے گزرتا ہے کہ وہ جو صرف نحو ہم نے پڑھی اس کو حل کرنے میں سارا سفر گزر جاتا تھا، اسی فکر میں کہ بھئی یہ بات مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ ایک عام آدمی بھی عربی کی ایک سطر نہ حل کر سکے، اور مدرسے میں پڑھ کر 15 سال مدرسے میں پڑھ کر کوئی ایک طالب علم بھی ایک سطر حل نہ کر سکے، تو بھئی آپ خود بتائیں کہ کتنا بڑا ہم نے خود اپنا نقصان کیا۔ اب اس میں امریکہ کا کیا قصور ہے بھئی سارے حالات خراب ہیں، امریکہ نے یوں کر دیا۔ ارے بھائی دشمن نے تو اسلام کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے نا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ آج ہم نے اسلام کے سلسلے میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں، دین کے سلسلے میں جو کمزوریاں آ رہی ہیں، آج ہم نے سوائے اس کے کہ ہم واویلا کریں، شور مچائیں، رد عمل دیں، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے رہتے ہیں یورپ نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، خدا نے یہ کر دیا، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ سوائے رد عمل کے اور کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب میدان کے اندر 2 ٹیمیں ہیں، وہ فٹ بال کھیل رہی ہیں، اب آپ نہ گول کرنے کی صلاحیت رکھیں، نہ آپ گول بچانے کی صلاحیت رکھیں، اور آپ سارا الزام دیتے رہے دوسری ٹیم کو کہ بھئی ان کو شرم نہیں آتی، یہ بار بار گول کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے تو گول کرنے ہیں، وہ تو اس بات سے خوش ہیں کہ آپ نہ گول کر سکتے ہیں نہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، وہ تو اس بات سے خوش ہیں۔ نہ اقدامی صلاحیت ہے نہ دفاعی صلاحیت ہے، اور الزام سارا کس کے اوپر ہے؟ دشمنوں کے اوپر۔ جب ہم نے ان کو دشمن ہی قرار دیا ہے تو اب اگلی بات آپ بتائیں نا کہ بھائی دشمن آخر کیا کرتا ہے؟ نقصان ہی تو پہنچاتا ہے، وہ آپ کو نیچے ہی تو دکھاتے ہیں، تو چاہتے ہی ہے کہ یہ کبھی سر اٹھا کے جینا نہ سیکھے۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، آج کے آئینے میں اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے طالب علم اور مدرس کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ طالب علم اور مدرس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل دماغ میں ہر وقت کوئی دینی مسئلہ گردش کرتا رہے، اس کے دماغ میں کچھ اور نہیں چل رہا،
ہر وقت یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا صحیح معنی کیا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اگر نماز میں فلاں واجب چھوٹ جائے، فلاں مستحب چھوٹ جائے، فلاں سنت ترک ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مسئلہ استادوں نے مجھے بتایا، میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا، اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں کیا کروں؟ یہ بات میں نے پڑھ تو لی ہے، لیکن مجھے اشارے سے اور یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مجھے اس بات کو مزید کھولنا ہے، مزید اس میں دلچسپی اپنی پیدا کرنی۔ تو کوئی نہ کوئی بات علم کے لحاظ سے وہ اس کے دل دماغ میں گردش کر رہی، اس کو کہتے ہیں طالب علم، اس کو کہتے ہیں مدرس۔ مدرس کے دل دماغ میں یہ ہو کہ میں نے جو آج پڑھایا ہے اس میں کہاں مجھ سے خامی ہو گئی، کیسے مجھے اپنے طلباء کو پڑھانا چاہیے تھا، کیا میں نے ان کا نقصان کیا۔ اگر اس کے دل دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہے تو انشاءاللہ وہ طلباء کے حق ادا کرنے والا اور ایک فکر مند مدرس اور ایک کامیاب مدرس کے طور پر ابھرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر یہ بات ہی نہیں ہے، میں آج بچوں سے بات کر رہا تھا رات کے دسترخوان پر کہ بھی آج ہمارے دل دماغ میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ فلاں ویڈیو کا پہلا پارٹ میں نے دیکھ لیا ہے، دوسرا اور تیسرا کب آئے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اپنے علم کا جنازہ ہم خود پڑھ رہے ہیں بھائی، یہ علم کا جنازہ ہے۔ فلاں ویڈیو کا فلاں پارٹ میں نے دیکھ لیا ہے اور یہ آنا ہے، یہ کب آئے گا؟ یہ علم کا جنازہ امریکہ نے نہیں پڑھایا، ہم نے خود اپنے علم کا، اپنے طالب علم کا جنازہ پڑھا دیا۔ ہمارے اکابر کیسے تھے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کئی مرتبہ مجھے سنائی اور ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، جب حضرت نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جو کہ بیان قرآن کے نام سے ہے، جب حضرت رحمۃ اللہ نے وہ لکھا تو حضرت نے خود یہ لکھا کہ مجھ پر خمار طاری رہتا ہے، مجھ پر خمار، جیسے ایک نشہ کرنے والا شخص کہ اس کو کچھ اور سجائی نہیں دیتا، کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنے نشے میں مست ہوتا ہے۔ تو فرمایا مجھ پر ایسا خمار طاری رہتا ہے کہ نمازوں کے اندر بھی یہی خیال غالب ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں میرے رب نے کیا فرمایا، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے، سیاق و سباق سے اس کا تعلق کیا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس آیت کے بارے میں کیا بات فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے اکابرین نے کیا فرمایا، اور آج کے دور میں اس کو آسان کر کے اپنے طلباء، اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کو کیسے رکھنا ہے۔ ایک خمار طاری رہتا ہے، خمار طاری رہتا ہے بھائی، آپ یقین کریں میرے دل دماغ میں یہ خمار سوار رہتا ہے ہر وقت کہ کیسے میں ان طلباء اکرام کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جب یہ ہمارے ہاتھوں سے دستار کے بعد مدرسے کے چار دیواری سے باہر قدم رکھے تو دنیا ان کے جوتے اٹھائے، یہ کام کے لوگ بنے۔ آج مدارس پر تنقید کی جاتی ہے، اساتذہ اکرام پر تنقید کی جاتی کہ جی ہمیں کتنے سال پڑھا، ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ میں حنفاً مسجد میں بیٹھ کر حضرات اساتذہ اکرام کی موجودگی میں حنفاً کہتا ہوں کہ جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں توجہ ہے بھائی سب کی، جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں تقوی کے ساتھ رہے، محنت کے ساتھ رہے، خدمت کے ساتھ رہے، ادب کے ساتھ رہے، عبادت کے ساتھ رہے، اطاعت کے ساتھ رہے، یہ چند صفات اس کے اندر ہوں، خدا کی قسم کبھی بھی اللہ اس کو بیکار نہیں فرماتا، وہ وقت کا شیخ الحدیث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب شعبوں میں اس سے کام لیتے، تقوی ہمارے اندر نہ ہو، اطاعت ہمارے اندر نہ ہو، خدمت ہمارے اندر نہ ہو،
محنت ہمارے اندر نہ ہو، عبادت ہمارے اندر نہ ہو، الزام کس پر ہے؟ اساتذہ پر؟ الزام کس پر ہے؟ مدارس کے نظام پر؟ خدا را اگر میرا لیجا سخت ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بھائی اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کے، عجیب بات ہے توجہ ہے نا آپ کی، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کے اساتذہ اکرام کے دل سے آپ کے لیے ایسے دعائیں نکلے جیسے پانی کا فوارہ چھوٹ جاتا ہے، ایسے دعائیں نکلے کہ بھائی ہمارے طلباء تو بھائی کیسے۔ اور ایک یہ ہے کہ اساتذہ اکرام اپنے دل کے اندر گھٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یار کیسے سمجھائیں، کیسے بات کریں، کیسے ان کے دل میں اپنا درد پیدا کریں۔ ایک یہ کیفیت ہو۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، آپ کس کے نمائندہ ہیں؟ توجہ کریں، آپ کس کے نمائندہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جیسے منصب پر آپ اپنے آپ کو لا رہے ہیں۔ حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کریں گے، حضرات اکابرین علماء دیوبند کی نمائندگی کریں گے۔ تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایک ہی لحظہ میں کامیاب ہو جائیں اور ایسے بن جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا رخ تو اس طرف کریں، اپنی جہت تو متعین کریں۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا، آج کے دور میں، ادھر توجہ کرو بھائی، باتیں نہ کیا کرو، آج کے دور میں ہماری ناکامی کے جہاں اور اسباب ہیں، انشاءاللہ میں اپنی بات مکمل کرنے کی طرف جاتا ہوں، آج کے دور میں ہماری ناکامی کے جہاں اور اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو نہیں ہیں۔ ہماری توجہ کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی ادھر ہے۔ ہم ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں، انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی کی انشاءاللہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا عنصر ہے یہ ہماری کامیابی کا، کہ ایک اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، دائیں بائیں سے بالکل اپنے آپ کو بے نیاز کر دیں۔ اسی طرح آپ کا جو ہدف ہے، آپ کا ہدف کیا ہے؟ ادھر توجہ کریں بھائی، آپ کا ہدف یہ ہے، آپ نے ایک اچھا قرآن کریم کا حافظ بننا ہے، آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ نے ایک بہترین عالم دین بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے۔ اس ہدف کی طرف اپنا رخ کریں، اور جو چیزیں آپ کو آپ کے اہداف سے ہٹانے والی ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کے تعلقات ہیں، چاہے وہ آپ کا موبائل ہے، جو بھی چیزیں آپ کو آپ کے اہداف سے ہٹائیں آپ ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں، حضرات اساتذہ اکرام تشریف فرمائے، ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کس طریقے سے دین کو حاصل کیا اور کیا کیا فکر اپنے اندر پیدا کی اور کس طریقے سے دین کا کام کیا، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو حاصل کرنی ہیں۔ باتیں تو بہت زیادہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت جو ہے وہ ایسا ہے، نازک وقت ہے، اس لیے ساری باتیں ابھی بھی میں آپ سے نہیں کر سکا۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، آپ اس مدرسے کے ماحول کو بہتر کریں، خود بہتر کریں، خوب ذوق اور شوق کے ساتھ مطالعہ کریں، تکرار کریں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ حضرات اساتذہ اکرام کے اسباق کریں، حضرات اساتذہ اکرام کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں، ان کی خدمت کریں، فرما برداری اور اطاعت رکھیں، انشاءاللہ مستقبل آپ لوگوں کا ہے، کل آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا انشاءاللہ العزیز، آپ نے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔
بھائی اگر کوئی کمزور ہے کس لحاظ سے، مثال کے طور پر اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، آپ سچ بتائیں کیا ہم نے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے لیے ایک آنسو بہایا آپ نے؟ کیا آپ روئے اللہ کے آگے؟ اللہ تعالی سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ لکھ لو اپنے دل دماغ کی تختی پر، اللہ سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی بے مراد نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگے۔ ہم نے وہ ساتھی دیکھے میرے دونوں طرف حضرات شیخین موجود ہیں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جن طلباء اکرام کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ہم نے ان کو وضو کے دوران، نمازوں کے دوران سجدوں کے اندر روتے ہوئے دیکھا۔ استادوں کے سامنے آ کے رونا کہ استاد جی مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا، مجھے پھر بھول جاتا ہے، پھر کچا ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے نہ وہ خدا کے ہاں ناکام ہوئے اور نہ اپنے اساتذہ کے آگے ناکام ہوئے، اور نہ وہ آج ناکام ہیں، وہ ہمیشہ ہی اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا۔ ہم اللہ سے مانگے کہ یا رب مجھ سے سبق پڑھا نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتا، یاد نہیں ہوتا، آپ لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ دل دماغ کی گرے یہ کھل جائیں گی، یہ دماغ میں گرے لگی ہوئی ہیں یہ کھل جائیں گی۔ محنت کرنے والے کو، دعا مانگنے والے کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔ اگر عمل نہیں ہو رہا، یہ کمزوری بھی ہے، عمل نہیں ہو رہا، نماز کی طرف نہیں جایا جا رہا، نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی نہیں ہو رہی، قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی، تقوی کے اوپر استقامت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت پر استقامت نہیں ہے، تو آپ یقین کریں، آپ نے خود پڑھا کہ اذان میں جب یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ اپنے رب کے سامنے اس بات کا اظہار کہ یا رب آپ مجھے فلاح اور نیکی اور تقوی کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس نیکی کو اختیار کرنا سوائے آپ کی مدد اور آپ کی توفیق کے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نیکی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور توفیق کے ساتھ ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق، مدد اور نصرت کے ساتھ ہی ہے بھائی۔ جو دشمن سے بچنا چاہتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جو مرغی کا بچہ، ادھر سنو، جو مرغی کا بچہ شکاری سے بچنا چاہتا ہے، باز سے اور چیل سے اور کوے سے بچنا چاہتا ہے، وہ اتنا تو کرے، کچھ اور نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ مرغی کا بچہ کہ جو باز سے، شکرے سے، چیل سے، کوے سے، بلی سے بچنا چاہتا ہے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں، پروں میں وہ پرواز نہیں، کچھ نہیں۔ اتنا تو کر لے کہ مرغی کے پروں کے نیچے آ کر بیٹھ جائے، اتنا تو کرتا ہے نا وہ، تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ واللہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں تو آ سکتے ہیں نا۔ شیطان اچکنا چاہتا ہے ہمیں کہ یہ ایک اچھا طالب علم نہ بنے، وہ اچکنا چاہتا ہے کہ اس کو فقہ نہ آئے، اس کو تفسیر نہ آئے، اس کو حدیث کا پتہ نہ چلے، قرآن اس کے سینے میں نہ رہے، قرآن اس کو یاد نہ رہے، یہ نہ اساتذہ کے سامنے سرخرو ہو، نہ یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ شیطان اور غلط ماحول، غلط دوست، بری صحبت، یہ چیزیں اس کو اچکنا چاہتی ہیں۔ اب اتنا تو کر لے کہ وہ وضو کرے اور مسجد کے کسی کونے میں آ کر کہے کہ اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لیجیے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اتنا تو کر سکتا ہے نا، یا نہیں کر سکتا؟ ایک اور آپ کو گر کی بات بتا کے بس بات مکمل کرتا ہوں۔ گر کی بات ہے، گر کی، توجہ سے سنیے گا۔ غلط صحبت، غلط دوست، غلط ماحول، اپنے نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جیسے ایک بات یہ میں نے آپ کو بتائی، دوسری بات بھائی کون عمل کرے گا اس کے اوپر بھائی؟
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ کس کا اہتمام کریں؟ یہ درود شریف کا اہتمام ایسی بڑی دولت ہے کہ اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے۔ کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اگر اس میں ہم درود شریف کا اہتمام کر لیں، آپ یقین کریں، میں آپ کو اپنی بات ابھی حال ہی کی سناتا ہوں کہ شیطان ہمارے نفس کے اندر اور ہمارے خون کے اندر گردش کرتا ہے۔ اس نے ایک وسوسہ میرے دل میں ڈالا، الذی یوسوس فی صدور الناس، ایک وسوسہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے دل میں ڈال دیا۔ اور بعض اوقات کثرت مطالعہ، کہ اگر اس کے ساتھ ذکر اذکار نہ ہو، اس کے ساتھ درود شریف کا اہتمام نہ ہو، تو کثرت مطالعہ بھی انسان کو بہکا دیتا ہے۔ تو زیادہ مطالعہ کر لیا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کے ساتھ صرف جو ہے وہ رسمی تعلق نہ رکھو، علم حاصل کرو، خوب حاصل کرو، لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ، بلکہ ان کے قدموں میں اپنے سر رکھو، ان کے جوتے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ آپ کہو گے جذباتی باتیں کر رہا ہے، کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ والوں کا تعلق آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے۔ میں اپنی بات بھی کروں، آج جتنے لوگ دنیا میں گمراہ ہوئے ہیں یا ابھی بھی ہو رہے ہیں، ضال اور مضل ہیں، یہ سب صاحب مطالعہ ہیں، کثیر المطالعہ ہیں، بڑے بڑے جید علماء ہیں یہ۔ لیکن قرآنی تاریخ بتاتی ہے اور آج کی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو زیادہ مطالعہ کر لیا تو خود میری اپنی حالت 3-4 دن ایسے گزری کہ میں پریشان ہو گیا۔ تو ایک دن رات کو، ابھی کی بات ہے، ایک دن رات کو جب سونے لگا تو اس وسوسے نے، اس خیال نے مجھے اتنا پریشان کیا، تو مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا بس سوائے اس کے کہ دعا بھی مانگ رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بس درود شریف پڑھتا ہوں۔ میں درود شریف پڑھتا الحمدللہ مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی، صبح کو نماز کے لیے اٹھا، وضو کے دوران، سبحان اللہ، وضو کے دوران وہ سارے وسوسے ایسے اتر گئے کہ میں نے خود یہ بات دیکھ لی کہ وضو جو ہے وہ گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ میرا دل دماغ بالکل صاف ہو گیا، اور وہ جو 2 سنتیں پڑھنے کا اور وہ جو نماز فجر پڑھنے کا مزہ آیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ میرے طالب علم ساتھیوں، کوئی اپنے آپ کو آگ میں، ابھی آگ جل رہی ہو، آپ ڈالیں گے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، آپ کی قیمت دشمنوں سے پوچھئے، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ گناہوں کی آگ میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، مت ڈالیے اپنے آپ کو گناہوں کی آگ میں، دور ہو جائیے اس سے، نیکی تقوی والی زندگی اختیار کیجیے۔ تو میرے طالب علم ساتھیوں، بات لمبی ہو گئی، بہت معذرت چاہتا ہوں بھائی۔ بات یہ ہے درود شریف کا اہتمام کریں، انشاءاللہ درود شریف کا اہتمام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو بچا کر رکھے گا ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، انشاءاللہ۔ سب اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ جن طلباء اکرام نے ماشاءاللہ امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں بھائی، ابھی حضرات اساتذہ اکرام کے مبارک ہاتھوں سے ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آئندہ امتحانوں میں نئے چہرے سامنے آنے چاہیے انشاءاللہ۔ سب محنت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔